جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مٹی کا ایک عام پتلا یکدم نورانی وجود میں ڈھل گیا۔ اللہ نے اپنی روح ان میں پھونکی اور یوں وہ پہلی بار آنکھیں کھول کر زمین و آسمان کے مناظر دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک تنہائی کا احساس ہوا، ایک کمی، ایک ساتھی کی خواہش۔ تب اللہ تعالی نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو دل کو سکون مل گیا، جیسے یہ وجود انہی کے لیے تخلیق ہوا تھا۔ ناظرین کرام، پھر وقت گزرتا گیا اور اللہ نے اس جوڑے کو زمین پر بھیجا تاکہ نسل انسانی کا آغاز ہو۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں کئی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ہر بار ایک بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی۔ ان دونوں کی شریعت کے تحت ایک حمل سے پیدا ہونے والے بھائی بہن کا آپس میں نکاح منع تھا۔ ناظرین کرام، دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بہن کا پہلا بھائی کے ساتھ نکاح ہوتا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، مگر دونوں میں فرق صرف عادات کا نہیں تھا بلکہ دلوں کے ارادے بھی مختلف تھے۔ حابیل نرم دل، خدا پرست اور فرما بردار تھا، جبکہ قابیل میں حسد اور خود غرضی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں حابیل اور قابیل کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ قابیل دل ہی دل میں جلنے لگا کیونکہ وہ خود کو اپنے بھائی سے بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے بے دلی سے زمین کی معمولی پیداوار اللہ کے حضور پیش کی، جبکہ حابیل نے اپنے گلے کے بہترین جانوروں میں سے ایک قربان کیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، لیکن قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ یہ بات قابیل کے دل پر بجلی بن کر گری اور وہ حسد کی آگ میں جل اٹھا۔ ایک دن قابیل نے حابیل کو غصے میں دھمکاتے ہوئے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا، دیکھتا ہوں اب تیری قربانی کس کام آتی ہے۔ حابیل نے نہایت تحمل اور نرمی سے جواب دیا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، میں تجھے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور اس کی رضا چاہتا ہوں۔ لیکن قابیل پر غصہ اور حسد اتنا غالب آ چکا تھا کہ وہ نہ رکا۔ شیطان کے بہکانے میں آ کر اس نے اپنے معصوم بھائی حابیل کو بے دردی سے قتل کر دیا، اور یہ ناظرین کرام دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اب قابیل کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ خوف اور پچھتاوے کی ایک لہر اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ اب اس لاش کا کیا کروں؟ اللہ نے قابیل کی رہنمائی کے لیے ایک کوا بھیجا۔ وہ کوا اپنی چونچ سے زمین کھودنے لگا تاکہ قابیل کو سمجھ آ سکے کہ اسے اپنے بھائی کو دفن کرنا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کی شرمندگی حد سے بڑھ گئی۔ افسوس، میں تو ایک کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ٹھکانے لگا دیتا۔ آخرکار اس نے اپنے بھائی کی لاش دفن کر دی، لیکن پچھتاوا اس کے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ حسد اور نفس پر قابو نہ پا کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد انسان کو تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ نیک اعمال کی قبولیت نیت اور خلوص پر منحصر ہوتی ہے، اور قتل جیسے گناہ کا انجام ہمیشہ شرمندگی اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حسد اور نفس کے بہکاوے سے بچائے۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کا دل حابیل کی موت سے بوجھل ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی تسلی کے لیے ایک اور نیک بیٹا حضرت شیش علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ شیش علیہ السلام نے نہ صرف اپنے والد کے اخلاق کے وارث بنے بلکہ نبوت کا منصب بھی ان کے سپرد کیا گیا۔ حضرت شیش کی تعلیمات کے ذریعے انسانیت نے دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کیا اور معاشرے میں نیکی کا چراغ جلنے لگا۔ ناظرین محترم، حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد رفتہ رفتہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلنے لگی۔ ہر قبیلہ اپنی زمین پر کھیتی باڑی کرتا، جانور پالتا اور نئے گھر بساتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نسلوں کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور انسانوں نے اپنے لیے مختلف معاشرتی نظام اور قوانین بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل عطا کی تاکہ وہ زمین کو آباد کریں، مگر ان کے دلوں میں آزمائشوں اور خواہشوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تقریباً 930 سال کی عمر گزارنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے نبوت اور قیادت کا فریضہ سنبھالا اور لوگوں کو سیدھے رستے پر چلنے کی تلقین کی
اور دعوت توحید دیتے رہے اور راہ حق کی طرف بلاتے رہے۔ یہی وہ لمحے تھے جہاں سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا، محبت، حسد، آزمائش اور ہدایت کے ساتھ۔ حضرت آدم اور حوا کی اولاد آج تک دنیا میں موجود ہے، اور ہر نسل اپنی آزمائشوں اور کامیابیوں کے ساتھ زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ جیسے ہر دن نئے امتحان لے کر آتا ہے، اللہ کی ہدایت کا چراغ ہر زمانے میں جلتا رہا تاکہ انسان اپنے سفر میں گمراہ نہ ہو۔ یوں نسل انسانی کا یہ سفر جذبات، آزمائشوں اور ہدایت کے تسلسل سے گزرتا ہوا آج تک جاری ہے، اور ہر انسان اپنی کہانی کا ایک نیا باب لکھ رہا ہے۔